اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عزیزان گرامی، آپ کو عید مبارک ہو۔ اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے بڑا بت سامنے آ رہا ہے مسلم معاشرے کے اندر، وہ اولاد کا بت ہے۔ اس سے بڑا بت شاید ہی کوئی پیدا ہوا ہو۔ یہ وہ بت ہے جس کو کوئی انسان ایسا نہیں جو سجدہ نہ کرتا ہو۔ ہر آدمی اس کو سجدہ کر رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، دن ہو یا رات ہو، آپ کی زندگی کا محور اور مرکز صرف آپ کی اولاد رہ گئی ہے اور کوئی نہیں رہ گیا۔ اس اولاد کے لیے میں کچھ چھوڑ جاؤں، اس اولاد کے لیے میں کچھ بنا جاؤں، میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں یہ کیا کریں گے، ان کے مستقبل کے بارے میں یہ کیا۔ آپ کی دن رات کی تگودو، جسمانی، مالی، بدنی، ذہنی، قلبی، ہر لحاظ سے آپ کو اولاد کے گرد گھومنا، اور اولاد اس وقت سینٹرلائز جو ہو چکی ہے، اور پوری دنیا میں لوگ صرف اپنی اولاد کے لیے یہ سارے پاپ جو کماتے ہیں وہ سارے اس اولاد کے لیے پاپ کما رہے ہیں۔ بچہ ابھی پیدا ادھر ہونے والا ہوتا ہے، اس سے پہلے خوشیاں، اس کی گود برائی کی عورت کی رسم ہو رہی ہے، اس میں بدعتیں اور جناب طرح طرح کے کام، ڈاکٹروں کے پیسے، فیسیں۔ بچہ پیٹ میں ٹھیک ہونا چاہیے، پیدا ہو گیا، اس کے لیے بڑی اعلیٰ قسم کا ہسپتال ہو، لیڈی ڈاکٹر بڑی مہنگی ہو گیا، اب اس کے کپڑے، جوتے، حتیٰ کہ پیشاب اور پخانہ بھی آپ اپنے بچے کا محفوظ کرنے کے لیے اعلیٰ درجے کے پیمپر اور لنگوٹ، بہترین انتظام ان کے پیشاب پخانے کا بھی آپ کرتے ہیں۔ ایسے آپ ذہین ہیں۔ ان کے بیبی پاؤڈر ہو جائے وہ 6 مہینے کا گود، اس کے بعد دانت نکلنے کی رسم شروع ہو جاتی ہے، کوئی بچے کو پڑھنے کے لیے رسم شروع کرا دیتا ہے، کسی سارا دن کھلونے، باپ کہتا ہے سٹارز، بچوں کے لیے کپڑے، ان کے کمرے الگ سیٹنگ ہو رہی ہیں، ان کے لیے جناب سکول کے اہتمام کیے جا رہے ہیں، رنگ برنگے پریوں جیسے سوٹ پہنا دو، اوپر بالو بنا دو، فلاں ٹیڈی بیئر لا دو، جھولے لا دو، کھلونے لا دو، ان کی برتھ ڈے مناؤ، خدا رسول کے قانون کی دھجیاں اڑا دو، اولاد کے لیے جو مرضی کرو، رنگ برنگے جوتے، ان کے جوتوں سے آوازیں آ رہی ہیں، انہوں نے ٹوپیاں پہنی ہیں، انہوں نے رنگ برنگے پریوں جیسے فراق پہنے ہوئے، میری پری، میری ڈال، میری پرنسز، میرا پرنس، گھر میں بچے پیدا ہو رہے جناب، اور وہ بچوں کے پیچھے ساری زندگی ضائع کی جا رہی ہے۔ اور ادھر سے یہ دیکھ لیں، مائیں دن رات تھکتی ہوئی مائیں، جا کر دیکھ لیں بچوں کے لیے بریانیاں، قورمے، سارا دن ان کے کھانے پکاتی ہیں، دودھ ان کو پلاتی ہیں، اسکول چھوڑنے جاتی ہیں، آتی ان کی ٹیوشنوں کا انتظام کرتی ہیں، ان کے بیگ، ان کے یونیفارم راتوں کو تیار کر، اٹھ کے ماں کو، بیمار پڑی تھکی مائیں اٹھ کے کام کرتی، اور مرتے وقت بھی مائیں دیکھ رہی ہوتی کہ میرے بچے کا کیا ہوگا، ہاں جی، اس کے لیے دلہنیں ڈھونڈنا، ان کے لیے انجینئرنگ، ڈاکٹری پاس کر لیجیے، ان کے لیے لمبی چوڑی فیسیں، باہر کے ملکوں میں لے جا پڑھاتے ہیں، ہاسٹلوں کے خرچے بھرتے ہیں، قرضے مانگ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہاں جی، ٹیوشنیں رکھاتے ہیں ان کے لیے، اور پھر ان کی شادیوں کی فکر پڑ جاتی ہے، اور بڑے بڑے گھروں میں ان کی شادیاں، اور ان پہ ناچ گانے، ولیموں کے نام پر اسلامی ولیمے، حرام زدگیاں، پوری اسراف اور دولت اور پیسہ خرچ کرتے ان کے نام پر، بڑے بڑے دیندار مجھ سمیت سارے لوگ، مہندیاں، مائیوں، خوشیاں، ہاں جی، کاریں سج رہی ہے، کوئی کمی شادیوں کے موقع پر نہیں کی جاتی خدا کو ناراض کرنے کے لیے، ہر طرف سے بچہ اور اس کی بڑیاں اور اس کی بچی کے جہیز اور ان کے اعلیٰ انتظامات، یہ ہے آپ کی کل دنیا، اور یہ ہے آپ کی بھاگ دوڑ۔ یعنی جو کبھی ابراہیم نے کہا تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اب للہ رب العالمین نہیں، للأولادی، میری جانی، مالی اور زندہ رہنا، جینا، مرنا سب میرا اپنی اولاد کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں جب خدا نے دیکھا، یہ اللہ نے فرمایا فلما بالغ معه السعی، اس کا پتر کھڑا ہو گیا اور وہ اس کے ساتھ جا کے پیسہ کمانے کی جوگا ہو گیا، بڑا ہو گیا، چھوٹا سا اسماعیل نہیں، آپ تو بے وقوف ہیں جن لوگ کہتے ہیں۔ ابراہیم اللہ نے بتایا جب ہو گیا جوان، تگڑا ہو گیا، سویا باپ کے ساتھ وہ اب کاروبار میں آنے جانے لگ گیا، اس کو پتہ لگ گیا کہ معاملات میں باپ کے ساتھ جانا ہے، ہم نے اسے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کرتے۔ اسماعیل علیہ السلام کی محبت دل میں بیٹھ گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے، بڑھاپے کی اولاد 85 سال کی عمر میں ملا،
لڑکا جس وقت ذبح کرنے کی عمر آئی، ابراہیم 110 سال کا اس وقت ہو چکا تھا، اور اس بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کی جب محبت حد سے بڑی تو پھر بلایا اللہ نے فرمایا ہم نے دکھایا اس کو خواب جو تھا ہی ہمارا ابراہیم ہو اور آزمائش نہ ہو۔ جہاں لفظ ابراہیم آ جائے قرآن مجید میں اور سنت میں، سمجھ لو وہ آزمائش کا دوسرا نام ہے۔ ابراہیم کیا ہے؟ سر سے لے کر ایک آزمائش۔ ابراہیم کیا ہے؟ سر سے لے کر اپنے خداوند کے سامنے جھک جانے کا نام۔ ابراہیم کیا ہے؟ وہ ایک رضا ہے خدا کی چاہنے والا، جس کو ساری زندگی خدا کی چاہت نے ان کے دولت، اپنا شہزادگی، اپنا تخت و تاج باپ کا لات مار کر وہ نکل گیا، اور بڑھاپے کی اولاد جب اس نے مانگ کر اللہ نے لی، اللہ نے اس کو دکھایا کہ اپنے بیٹے کو ہماری راہ میں ذبح کر دے۔ اوہو، فرمایا اب لڑکے کو کہا لڑکے میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ اللہ نے تجھے، غامدی کا تو دماغ خراب کہتا نہیں، یہ خواب تھا، ابراہیم کو سمجھ نہیں آئی خواب کی، بیوقوف غامدی اور دوسرے سارے لوگ کیوں سمجھ نبی کو خواب کی نہیں آئی۔ فرمایا جب دیکھا اس نے، اور خواب میں جس وقت دیکھا اپنے بیٹے کو تو بیٹے کو بتایا، لڑکا سمجھدار تھا، یہ نہیں تھا کہ لڑکا 14 سال کا 12 سال کا لڑکا ذبح کر کے، اللہ نے فرمایا جوان تھا اور پوری قوت میں تھا لڑکا، باپ کو نہ کر سکتا تھا اس وقت۔ اللہ 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 اللہ، اس نے کہا ابا جی یا ابت فرما تم کر گزریے جو حکم دیا گیا۔ ادھر سے پتا چل گیا خواب کے اندر کہ خواب کے اندر حکم دیا گیا تھا باقاعدہ طور پر، صرف ذبح ہی نہیں کیا بلکہ ساتھ حکم بھی دیا گیا، ذبح کرتا بھی دکھایا گیا اور اس کے ساتھ حکم بھی دیا گیا کہ کر اپنا پتر ذبح۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم آگے بڑھا، پھر اس نے وہ اولاد جس کے لیے آدمی ساری زندگی مرتا کھپتا ہے، اور جو آپ کچھ کر رہے ہیں کیا ابراہیم کی آنکھوں میں سارا کچھ نہ ہوگا؟ اس کی شادی نہ ہوگی، اس کی خوشیاں نہ ہوں گی، اپنے پوتے پوتیاں دیکھنے کا نہ ہوگا؟ اور فرمایا اس نے لٹا لیا اپنے بیٹے کو۔ ایسے میں ان ماؤں کو سوچنا چاہیے کہ اس وقت حاجر بھی تو پاس ہی کھڑی ہوگی، بی بی حاجرہ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ بھی کھڑی تھی، اس سے تو نہیں کہا میری آنکھوں کے نور کا قتل کیوں، اس بڑھاپے میں میرے دل کے سرور کا قتل کیوں، میرے جسم کا چین کا قتل کیوں ابراہیم؟ کس لیے میں اپنا پتر تجھ کو دے دوں جب مجھے بڑھاپے میں خدا نے بیٹا دیا ہے؟ واہ واہ بی بی حاجر، ان ماؤں کو بتا دوں کہ صحراؤں میں اپنے پتر کو بڑی مشکلوں سے بچا کر اور پال کر تو نے جب جوان کیا تو تیرے شوہر نے تجھے آ کر اپنے رب کا حکم سنایا، تو نے اپنا بیٹا اسی وقت اس کے سامنے کر دیا۔ ایک طرف ابراہیم کھڑا ہے، ساتھ حاجر کھڑی ہے، جوان کڑیل لڑکا اسماعیل بھی سامنے کھڑا ہے، اوپر سے حکم خداوندی کا نزول ہے، اور ایسے میں تینوں کے تینوں اللہ کے حضور میں گر گئے کہ یا اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ ہمارا پتر تجھ کو چاہیے تو ہم پتر بھی تجھ کو دے دیتے ہیں۔ حاجر نے بھی کہا کہ پتر چاہیے، ہم تجھ کو پتر دیتے ہیں۔ پتر نے بھی یہ آگے سے کہا بات جو حکم ہے کر دیجیے، مجھے آپ صابروں میں سے پا دیں گے۔ اللہ اللہ ستاجدونی، تو مجھ کو پائے گا مع صابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ کس کالج اور یونیورسٹی سے لڑکا پڑھا تھا ابراہیم کا؟ کس کیمبرج سے پڑھ کے آیا تھا؟ کس برطانیہ سے، کس رشیا سے، کس چائنا سے ڈگریاں لے کر آیا تھا ابراہیم کا لڑکا؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ اقبال پریشان ہے، اس مقام پر کھڑا ہو گیا اور وہ اتنا حیرت زدہ ہے اور دندان وہ بیان نہ کر سکا، اور یہاں تک شعر کہہ کے وہ چکی یہ فیضان نظر تھا یہ مکتب کی کرامت تھی۔ باپ اور ماں کے اللہ کے سامنے جھکے ہوئے رویوں کو دیکھ کر تو اسماعیل نے سیکھا تھا کہ خدا کے سامنے جھک جایا جاتا ہے۔ خدا جب حکم دے دے وہ صحراؤں میں تو صحراؤں میں بندہ چلا جاتا ہے، جب حکم دے دے یہ کام کرو وہ کام کیا جاتا ہے۔ ماں باپ سے لرننگ پروسیس سے گزرا تھا، وہ استاد تھے۔ ابراہیم بہترین استاد ثابت ہوا اور حاجرہ بھی بہترین استاد ثابت ہوئی۔ دونوں نے لرننگ پروسیس اپنے لڑکے کا اتنا شاندار کروایا کہ لڑکے کو اس نے خدا کے احکامات میں ڈلنے والا بتا دیا، اور نبوت کی اس قدر اس لڑکے کو پہچان کے باپ جو جب نبی خواب دیکھتا ہے تو وہ خواب خدا کی رضا میں ہوتا ہے۔ نبوت پر کامل یقین اور ایمان، آپ کا ایک ایک بچہ نبوت سے منحرف، اپنے نبی پر اعتراض کرنے والا، اپنے خدا پر اعتراض کرنے والا، اپنی نبی پر اتری وحی کتاب اللہ کا اعتراض کرنے والا۔ وہاں تینوں اعتراض موجود نہیں، وہ خدا کو بھی مانتا ہے، دہریہ نہیں ہوا، وہ نبی کو بھی مانتا ہے، گنوسٹک نہیں ہوا، وہ کتاب کو بھی مانتا ہے کہ سیکولر نہیں ہوا۔ آپ نے اپنے بچے کو کیا آپ نے یہ بتا دیں، یہ نسلیں کدھر کو جا رہی ہیں؟ آپ صرف قربانیوں کا گوشت آج کے دن کھائیں گے؟ آپ کو حاجر یاد نہیں آئے گی
اس کی تعلیم اور تربیت یاد نہیں آئے گی؟ ابراہیم نہیں یاد آئے گا کہ ابراہیم نے کیسے لڑکے کو ذبح کیا کرنے کے لیے لٹا دیا؟ اس نے کہا اگر خدا یہ چاہتا کہ آپ نے لٹائے اپنے لڑکے، آپ نے اپنے بچے بچیوں کا کیا کیا ہے سوائے اس کے کہ ان کو دنیا کی دولت دے کر جاتے ہیں اور دنیا کی تعلیم دے کر جاتے ہیں، اور بعد میں خدا رسول کا پتہ تک نہیں عید کی نمازیں کیسے پڑھنی ہے اور ہم نے غسل کس طرح کرنے ہیں۔ بے نافرمان اور گستاخ اولادیں جن کے اندر سے دہریے جان جن کے مائیں پیش کر رہی ہیں، یہ اولاد نہیں تو کیا؟ آپ نے اپنی زندگی اور اپنی اولادوں کے پیچھے گھما کے رکھ دی اور اپنی اولادوں کو بت، جب اولادیں بت بن جائیں حکم ہو جاتا ہے کہ ایسی اولادوں کو ذبح کر دیا جائے۔ آپ نے اسلام ان کے درس دروس پر کبھی ان کو ساتھ نہیں لے کر جاتے، خود نہیں لے کر آتے آپ ان کو، آپ ان کے لیے دینی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں کرتے، آپ ان کے لیے اپنے گھر میں تربیت کا شاندار عشاء کے بعد سو کر فجر کے وقت اٹھ آ کر اس کا انتظام آپ نے کاروباروں پہ لگایا۔ وہ ڈنگر بنے ہوئے ہیں اور جانور بنے جیسے آپ ڈنگر اور جانور بن کر، وہ مائیں آوارہ پھرتی ہوئی پلازوں میں اپنے میچنگ کپڑے ڈھونڈتی پھرتی ہیں، لپسٹکیں اور پاؤڈر ڈھونڈتی پھرتی ہیں۔ حاجر نے کون سی لپسٹک لگائی تھی اور کون سا اس نے ابراہیم کو لبھانے کے لیے پاؤڈر لگایا تھا؟ کیا وہ بیوی نہ تھی؟ کیا وہ اپنے شوہر کی داسی اور غلام نہ تھی؟ اور ابراہیم کیسا تھا کہ جو بنا لپسٹکوں کے اور بنا پاؤڈروں کے حاجر سے محبت کرتا تھا؟ صحراؤں میں کون سے بیوٹی پارلر اور سیلون بنے ہوئے تھے؟ کون سے کالج اور یونیورسٹی کی حاجر پڑھی ہوئی تھی کہ وہ کہتا تھا ابا میں پڑھی لکھی بیوی لینی جو میرے ساتھ زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے؟ قدم سے تو قدم اس دن ملا جس اس نے کہا حاجر اللہ کا حکم ہو گیا کہ میں تجھے بواد غیر ذی زرع میں چھوڑا ہوں، وہاں پر پانی ہوگا نہ کوئی اور چیز۔ حاجر خدا کے حکم سے کہا کہ اچھا رضیت باللہ کہنے والی حاجر کہ ہاں ہم اللہ پر راضی ہو گئے، یہ کہنے والی حاجر کہ انی من المؤمنات والمسلمات کہ میں مومنات اور مسلمات میں سے ہوں، وہ حاجر آپ کی بیویاں، آپ کے بچے اور آپ خود بتائیے آج جب گوشت کھائیں گے آپ کو گوشت کھاتے ہوئے شرم نہیں آئے گی؟ آپ کو قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے شرم نہیں آئے گی؟ دین کے لیے آپ نے اپنے بچوں کو ذبح نہیں کرتے۔ میرے پاس ابھی ایک لڑکا آیا میڈیکل میں پڑھتا ہے، کہتا ابا میں دین پڑھنا چاہتا ہوں، 6 مہینے سے باپ اس سے گفتگو نہیں کر رہا، کس لیے کہ تم میڈیکل دین پڑھنا چاہتے ہو، میں تمہیں ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں۔ روتے ہوئے لڑکے، روتی ہوئی بچیاں، روتے ہوئے بیٹے، روتی ہوئی بیٹیاں میرے پاس آتی ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں دین کے لیے، آپ دنیا کے لیے مر مر جا رہے ہیں اور کوئی کام آپ نہیں کرتے۔ کب اولادوں کو آپ نے اللہ نے تو آپ سے ذبح کا کہا بھی نہیں، صرف اتنا کہا کہ ان کو دین کی راہوں پر لے کر چلو، لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس بت کو توڑ کر دکھا دیا اللہ کے سامنے، کہا اے اللہ اگر دنیا کا یہ سب سے بڑا بت تو سمجھتا ہے کہ میری اولاد اس وقت ہے تو ہم اس اولاد کو ذبح کر دیتے ہیں۔ فرمایا جب اس سے لٹا لیا اور اس کی گلے پہ چھری رکھ دی، فنادینہ اللہ اکبر، ہم نے پکارا یا ابراہیم، اللہ نے آواز دی، اللہ نے اس کو آواز دی، فرمایا ہم نے آواز دی، میں نے، اللہ ڈائریکٹ ہو گیا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے جذبوں کو دیکھ کر۔ آپ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ سنتا نہیں، اللہ دیکھ کر جواب دیتا کہ ابراہیم ڈائریکٹ ہو گئے ہم اسی وقت، ہم سے برداشت نہ ہونے کا سبب تو رویا۔ ابراہیم کمال کر کے دکھا دی، ہم نے تو خواب دکھایا تھا، تم نے خواب کے احکامات پر یہ عمل کر کے دکھایا، اگر ہم خود ہی سامنے آ جاتے تو کیا کچھ کر گزرتا، ابھی تو ہم نے صرف اتنا تجھے کر کے دکھایا۔ فدینہ، ہم نے پھر بدل دیا اس کو ایک بڑی عظیم قربانی کے اندر، کیا ہم نے پھر ایک رسم رکھ کے دنیا کو دکھایا بھی کبھی تمہیں اپنی اولادیں بھی ذبح کرنی پڑے دین کے نام پر، اللہ اور اس کے رسول کو دینی پڑے تو دو، کوئی آپ کو اپنی فکر نہیں۔ آپ کے بچوں کے کپڑے اور ہو گئے، آپ کے بچوں کے سونے کے رنگ ڈنگ اور ہو گئے، وہ انگریزوں کی طرح کے کپڑے پہنتے، انگریزوں کی طرح سوتے، کفار کی طرح سوتے، کفار کی طرح جاگتے، کوئی کام مسلمانوں والا نہیں۔ اولاد جب اس طرح بت بن جائے تو ایسی اولاد کو ذبح کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ابراہیم نے وہ بت ذبح کر کے آپ کو دکھایا۔ آج آپ سوچیں یہ مائیں حاجر ہیں، یہ باپ ابراہیم ہیں، جب باپ ابراہیم نہیں، ماں حاجر نہیں، تو اسماعیل کس لیے آپ مانگتے ہیں؟ ہم سے دم درود اور گنڈے کی تعویذ کیوں کرواتے ہیں اپنی اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے، بس میں کرنے کے لیے؟ آپ کی اولادیں، آپ خدا کے سرکش اور باغی اور نافرمان، بیویاں، عورتیں اولاد کی خدا کی نافرمان، بچہ کیسے آپ کا فرما بردار ہو جائے؟ نہ ابراہیم ہے نہ حاجر ہے، اور تمنائیں سب کی اسماعیل کی ہیں کہ مجھے خدا اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرمائے۔
اسماعیل نہیں آئے گا جب تک ابراہیم نہیں ہوگا اور جب تک ہاجر نہ ہوگی. یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. اولادوں کا جو بت بنا کر کے آپ اس کی پوجا کر رہے ہیں اور ان کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں. مستقبل ان کا فقط ان کی قبر اور ان کی موت کے بعد ان کا مستقبل کا متعین ہوگا اسلام کے مطابق. اسلام میں مستقبل قبر کے اندر فرشتے جب جانے نکالتے ہیں وہاں سے مستقبل کا آغاز ہوتا ہے. اسلام کا تصور مستقبل سمجھیں اور جا کر سمجھائیں ان مولویوں کو کہ تصور فیوچر کنسپٹ، اسلام کا کنسپٹ آف فیوچر کیا ہے. یہ ان سے سوال آپ جا کر کریں، آپ کو پتا چلے اسلام میں مستقبل تب شروع ہوتا ہے جب فرشتے جانے نکالنے کے لیے آ جاتے ہیں، گرزے مارتے ہیں. وہ مستقبل جو نبی علیہ السلام نے بتایا. اسلام میں مستقبل کی یہ پہلی سٹیج ہے جان نکالنا. آپ زندہ رہنے کے لیے اس کا مستقبل بناتے ہیں. اسلام مننے پر مستقبل اس کا آغاز شروع کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس مستقبل کی سٹیجیں شروع ہو جاتی ہیں جہاں پہ پھر قبر، پھر حشر، پھر پل صراط، خدا کے سامنے احتساب کی عدالت اور پھر اس کے بعد آپ جنت کی یا جہنم کی جانب بڑھیں گے. یہ مستقبل اپنی اولاد کا بنانے کے لیے سوچیں. ابراہیم اپنی اولاد کا مستقبل بنا گیا اور فرمایا کہ پھر جب اس نے یہ ذبح کر لیا تو کرنے کے بعد جب ہم نے اسے پکارا تو اس کے بعد پھر ہم نے کہا جاؤ اب ہمارا ایک گھر بناؤ اور اس کو تم اور تم دونوں باپ بیٹا تعمیر کرو. جب نیک اولاد اور باپ سجدے میں گر جاتے ہیں تو خدا ان سے پھر ایسا دین کا کام لیتا ہے کہ رہتی دنیا تک ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. پہلے ذبح کرنے کے لیے رکھا گیا، پھر خدا نے ایک حکم دیا کہ یہ کام کرو. آپ نے ابھی تک کون سا بیٹا ذبح کیا اسلام کے نام پر، اس کو عالم دین بنایا ہو، ڈاکٹرز، انجینئرز، آئی ٹی کے پروفیسر، ایم بی اے کرائے، وہ کرائے، ایل ایل بی کرائے، ایم کام، وزیر، مشیر بن جائے، جج بن جائے، اکاؤنٹنٹ بن جائے، سی اے کر لے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. آپ نے کیا بنایا اس کو؟ کوئی عالم بنایا. آپ کو نفرت ہے آپ کے بیٹے کے نام کے ساتھ کوئی مفتی لکھے، آپ کو شرم آ جاتی ہے. مولانا لکھے گا آپ کو شرم آ جائے گی، مولوی لکھے گا شرم آ جائے گی. مولویوں کے بیٹے بھی اپنے باپ کا پیشہ بتانے سے کتراتے ہیں کہ ہمارا باپ مولوی ہے اور مولانا ہے. آپ شیخ الحدیث نہیں لکھوانا چاہتے، استاد التفاسیر نہیں لکھوانا چاہتے، آپ لکھوانا ہی نہیں چاہتے. آپ کہتے گھر کے باہر ڈاکٹر لکھا ہو پھر نیچے انجینئر تو لکھوائیے. جو آپ نے چاہا وہ آپ کو مل گیا. آخرت میں اب آپ کا حصہ کوئی نہیں ہے، آخرت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں. عزیزان گرامی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے قربانی تو تم لوگ کرتے ہو، لیکن ابراہیم جو اس نے عمر بھر کے لیے اپنی زندگی کو قربانیاں بنا کر خدا کی عدالت میں پیش کر دیا، اس ابراہیم کی یاد میں آج جب تم بکرا ذبح کرو گے تو سوچنا کس جگرے کے ساتھ جب وہ کٹ رہا ہوگا چھری رکھتے. ابراہیم کو تو کوئی نہیں پتا تھا کہ یہ میرا بچہ ذبح نہیں کروایا جائے گا، اس کو تو یہی پتا تھا کہ ذبح کر دیا جائے گا. ورنہ آزمائش کیا ہوتی ہے اگر اس کو پہلے سے پتا ہوتا. ان عورتوں کو چاہیے جو میرا پیغام جن تک پہنچتا ہے، اگر انہوں نے اپنے گھر میں ٹائلیں پتھر صاف کرنے کا نام اپنی زندگی بنا رکھا ہے، ڈائننگ ٹیبل اور صوفے اور کرٹن بنانے کا نام زندگی بنا رکھا ہے، اگر اپنا میک اپ اور اپنے پھول پھلوار اور ڈرائنگ روم سجانے کا نام زندگی بنا رکھا ہے، تو یہ زندگی جہنم کی تو زندگی ہو سکتی ہے، یہ زندگی آخرت کی زندگی نہیں ان کی ہو سکتی ہے. یہ کلبوں میں ناچتی عورتیں، یہ سوئمنگ پولوں میں اپنے جسموں کی ورزشیں کرتی ہوئی عورتیں، یہ ٹریڈ مل پر جب بھاگ رہی ہوتی اس پر بھاگتی ہوئی عورتیں، یہ شاپنگ پلازا میں سارا دن انارکلی بازار میں دھکے کھاتی ہوئی عید کے لیے عورتیں، یہ کس منہ سے عید پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ مجھے یہ سوال کیا جائے، کیا اسماعیل پال لیے تم نے جو تم یہاں پر عید پڑھنے کے لیے آ گئی ہو؟ کیا تم نے اسماعیل پال کے اسلام کو دے دیے یا شیاطین پال کر دیتے ہو؟ خداوند عالم ان ماؤں کو حاجر کا اسوہ نصیب فرما. خداوند عالم ان باپوں کو ابراہیم کا اسوہ عطا فرما. خداوند عالم دعائیں ہیں کہ ہم کو اسماعیل عطا فرما. یا اللہ تیری زمین پر اسماعیلوں کی کمی ہو گئی. یا اللہ ہمیں کہیں اسماعیل دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. کسی وقت اپنے رشتے دار کو میں نے کہا، پوچھا نام بتائیے کیا رکھنا ہے، میں نے کہا اسماعیل رکھ لو. کہا اچھا اپنے فلانے کے نام تم نے عجیب رکھے، ہمیں پرانا نام دیتے ہو. اللہ اللہ اللہ، اب کون اسماعیل رکھے گا؟ کس کے ہاں ہوگا اسماعیل؟ جو ناموں سے نفرت کر گئے وہ کرداروں کو کہاں سے بچوں کو جنم دیں گے؟ جو کہتے ہیں ہم یعقوب نہ رکھیں گے، یہ پرانا نام ہے.
یوسف نہ رکھیں گے پرانا نام ہے، اسحاق نہ رکھیں گے پرانا نام ہے، یونس نام پرانا ہو گیا ہے، صالح نام پرانا ہے، آدم پرانا ہے، عیسیٰ و موسیٰ و محمد نام پرانے ہیں، تو وہ کردار کا کیسے نبیوں کا ڈھونڈتے پھرتے ہیں؟ کس لیے خواہشیں ہیں؟ تمہارے دلوں کے اندر بت خانہ بنا ہوا ہے، اس بت خانے کو گراؤ، اور اپنی اولاد کا جو بت سب سے بڑا ہبل بنا ہوا ہے، سب سے بڑے بت جو رسول اللہ نے گروایا اس کا نام ہبل تھا، ہبل نام کا بت جو اولاد کے تمہارے اندر ہے، اس کو ختم کرو۔ ان کے لیے بھاگ دوڑ، گاڑیاں اور کپڑے اور جوتوں کا انتظام کرنے والوں، ان کے لیے آخرت کا انتظام کرو تاکہ یہ خدا کی جنت کے حقدار ہو سکیں۔ اللہ ہمیں اپنی عید قربان کا صحیح پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم آپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی آپ سے مانگ کرتے ہیں، ہمیں یہی مانگ عطا فرمائیے۔ اے اللہ، اپنی بیویوں کے لیے ہم بی بی ہاجر کے لیے اسوہ حسنہ کی دعا کرتے ہیں، ہمیں بی بی ہاجر کا اسوہ عطا فرمائیے۔ خداوند عالم اسماعیل دنیا سے ناپید ہو چکے ہیں، اے اللہ اسماعیلوں کو دنیا میں کھڑا فرمائیے۔ یا الہی، ابراہیم نظر نہیں آتے، ان کو ابراہیم کو ہمیں دکھائیے۔ یا الہی، بی بی ہاجر کی طرح کوئی عورت چھپ جائے اور اندر اپنے کمرے میں داخل ہو کر ہمیں اسماعیل پیدا کر کے اور دکھائے، اس کی پرورش کر کے اسماعیل عطا فرمائیے۔ یا الہی، یہ جو ہم بکرے تیری راہ میں دینے کی ہمت نہیں پاتے اور اچھا گوشت سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، یہ اسماعیل کہاں سے دیں گے؟ اللہ ایسا جذبہ عطا فرمائیے جس سے ہم بکرے کا گوشت تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ یا الہی، آج کے دن غرباء و مساکین کا ہم خیال فرما سکیں۔ یا الہی، ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہی، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، چھپے ظاہر گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اپنے تمام دینی مسائل کا حل فرما۔ اللہ ہمیں مشکل کشائی فرما کے نجات عطا فرما، اور ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ جہاں جہاں مسلمانوں کی مدد فرما، دین محمدی کی مدد فرما، مجاہدین اسلام کی مدد فرما، علماء اسلام کی مدد فرما، صدیقین اسلام و شہداء اسلام کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہم بہت سی دعائیں بھول جاتے ہیں، اے اللہ آپ کو ہماری حاجات پتہ ہیں، اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما۔ یا الہی، مسلم معاشرہ اور خلافت کے قیام کو ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے لیے کوئی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما کے اپنی بارگاہ میں ہماری قربانیوں کو بھی قبول فرما لینا۔ آج کے دن جو ہم عبادات کرتے ہیں ان عبادتوں کو قبول فرما لینا۔ اللہ، آج 10واں دن ہے، نبی نے فرمایا پہلے 10 دن اور آج آخری دن ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جس دن کا عمل کا اسی دن اور رات کا آخری حصہ سب سے زیادہ قبولیت والا ہوتا ہے۔ آج شام تک ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دینا۔ اللہ، شام تک کوئی کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچا لینا۔ یا الہی، ہمیں اپنی بارگاہ کے اندر عاجز غلام بننے کی توفیق عطا فرما لینا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ تکبیر پڑھتے جائیں نا باواز بلند، یہ تکبیریں نہیں آپ نے